فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ مسلمانوں، یاد کرو جب تم مکہ میں تھوڑے تھے تمہیں اقلیت بنا دیا گیا تھا، زمین میں تم کمزور بنا دیے گئے تھے، جس کا جب جی چاہتا تمہیں پکڑ لیتا، دبوچ لیتا۔ سرور کائنات سجدے کی حالت میں ہوں تو آپ پر گوبر سے بھری ہوئی اونٹ کی اولڈی لا کے رکھ دی جاتی تھی اور کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری ماں جو اس وقت اپنے بچپن میں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے بابا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ بھاگتی آئیں اور پورے زور سے اپنے بابا کی پشت مبارک سے اس اوجڑی کو دھکیل کر نیچے گرایا۔ جہاں جی چاہتا تھا مسلمانوں کو دھر لیا جاتا تھا۔ بلال مکے کی گلیوں میں ان کی احد احد کی آواز تھی، ان کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے، کسی نے اس کے پاؤں میں رسی ڈالی ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں گھسیٹے جا رہے ہیں، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو بھرے بازار میں چوک میں لا کھڑا کیا جاتا، بیٹے کو مارا جاتا ہے، باپ عمار بچانے آتے ہیں، ان کو بھی دھر لیا جاتا ہے۔ کمزور سی خاتون حضرت سمیہ اپنے خامد اور بیٹے کی مدد کے لیے آتی ہیں، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہاں چوک چوراہے میں ان کو پیٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی پاس سے گزرتے کہتے صبرا صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر ڈٹے رہنا، صبر کرنا، اسلام کی تکالیف پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اللہ نے تمہارے لیے جنت مقام بنا دیا ہے۔ سرور کائنات بھی پاس سے گزرتے ہیں اور مدد وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ مکے کی گلیوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون نعوذ باللہ قرار دیا جا رہا ہے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یاد رکھو اس وقت کو جب تم مکہ میں کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کسی وقت بھی تمہیں کوئی پکڑ لے گا، دبوچ لے گا۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ایک نیا شہر دیا، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے، ہم نے تمہیں مدینے میں پناہ دی۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مظالم کے بازار ختم ہو گئے، مظالم کے بادل چھٹ گئے۔ میدان بدر میں بڑے بڑے شاہ سوار، شیطانوں کے سردار، قریشیوں کے بڑے بڑے سردار کٹے پڑے، ابو جہل گرا پڑا ہے، کہیں حضرت بلال کو سزائیں دلوانے والا امیہ گرا پڑا ہے۔ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ ورزقکم من الطیبات، پھر اللہ نے مال غنیمت کے ڈھیر لگائے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنی سابقہ زندگی کو سامنے رکھ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، یاد رکھے دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ میں، اہل اسلام کی تاریخ میں دو بڑی ہجرتیں ہوئی، دونوں میں ایک نظریہ تھا۔ مکہ سے ہجرت کی گئی مدینہ منورہ کی طرف، کیا اس لیے ہجرت کی گئی کہ مدینہ میں باغات ہیں، مدینہ میں مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی؟ کیا اس لیے ہجرت کی گئی کہ مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوں گے؟ نہیں، اپنی جائے ولادت چھوڑنا چھوٹی بات نہیں ہوتی، سینے پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، بیت اللہ کی طرف دیکھا، مکہ کی طرف دیکھا، کہا اے مکہ انک لا حب الارض الی اللہ، اے مکہ تو اللہ کے ہاں محبوب ترین جگہ ہے اور مجھے بھی تو بڑی محبوب ہے۔ اگر تیرے رہنے والے لو ان اہلک ما اخرجونی ما خرجت، اگر تیرے باسی یہاں کے رہنے والے یہاں سے نہ نکالتے اے مکہ، میں اسے باہر کبھی بھی نہ جاتا۔ آنسو بہارے پیچھے ایک ہجرت کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک جذبہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔